وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ 23-25 درس کا نمبر 13 سے 16 آیات، حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ نہ مانے تو کہہ دو
فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں کڑک سے ڈراتا ہوں جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود پر کڑک آئی تھی۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور پیغام کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس ہم اس چیز سے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، پس قوم عاد نے فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کیا زمین میں، وقالوا من اشد منا قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ میری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ذلت کے عذاب کا مزہ ان کو دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے، وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مضمون ہمارے لیے ہے، آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ دیکھیں پیغمبر آتا ہے تو قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ قلیل مقدار میں قوم جو ہے پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتی ہے، اللہ کو منزل بنا لیتی ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دیتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنے زندگی کے دن گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اب یہ توجہ کی بات ہے، جو لوگ پیغمبر کی بات پر کان نہیں دھرتے، وہ لوگ یعنی پیغمبر کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ حسب سابق من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پیغمبر کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے قوم عاد اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے اس کے کہ ہم زبانی طور پر پیغمبر کا اقرار کرتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا ان پر یقین ہے، نہ ان کی تعلیم پر یقین ہے۔ قرآن کو تو صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی۔ دیکھیں وہ باقی تمام صفات جو قوم نوح نے، جو قوم عاد نے اپنائی تھیں، وہ ہمارا ہی رویہ ہے، فرق نہیں ہے۔ تو میں صرف اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ قوم عاد ہم ہیں آج۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم جو اے پیغمبر، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے رسول ہم تو آپ کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن آپ نے جو راستہ بتایا ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو،
یہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا دیکھیں اب ہمارا زبان حال سے کیا قول کیا ہے کہ ہم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اور ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس راستے پر چلے ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں کہ آپ تو اللہ کے راستے پر تھے، ہم نے تو دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے. دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بس یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. باقی تو ساری صفات وہ ہم میں موجود ہیں، جو کافرانہ روش ہے وہ ہم میں موجود ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے داعی، اگر یہ تمہاری تعلیم سے منہ موڑ لیں تو ان کو ڈراؤ. ہم کہتے ہیں ہم نے تو نہیں ڈرنا. آج دیکھیں قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح یا قوم فرعون، اس سے ہم کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں اب میں اس کی تھوڑی سی ایک مثال بیان کر دوں. ایک بجلی کا ننگا تار ہے اور کوئی یعنی 2-3 آدمی کھڑے میں، ایک خبردار کرنے والا ہے کہ بھئی اس ننگے تار کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو ایک جو ہے کہتا ہے نہیں، اس میں کوئی یعنی کوئی اس میں ہلاکت نہیں ہے، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑوں گا، پلس مائنس دونے کو. وہ لگاتا ہے اور بجلی کے جھٹکے سے مر جاتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں مانتا ہوں اے بجلی کے تار کے خبردار، یعنی اس میں کرنٹ ہے، تمہیں معلوم ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تم کہتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں اور ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تمہاری بات پر یقین کرتے ہیں. ظاہری طور پہ وہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن وہ جا کے وہ بھی ہاتھ لگا لیتا ہے، دونوں تار جو ہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے، پلس مائنس یکجا ہو جاتے ہیں، وہ بھی مر جاتا ہے. تیسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے بجلی کی تار میں کرنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن ان دونوں کا نتیجہ میرے سامنے ہے. 2 آدمی مر گئے، ایک نے زبان سے جھٹلایا، دوسرے نے عمل سے جھٹلایا، لیکن دونوں مر گئے. اے پیغمبر، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اور بچ جاتا ہے، زندگی اس کی بچ جاتی ہے. دیکھیں یہ حال ہے ہمارا. ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، کوئی بھی یہ کہنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کافر ہوں، یا میری روش کافرانہ ہے، یا میری روش مشرکانہ ہے، یا میری روش منافقانہ ہے. ہیں ہم سب، یہ تینوں صفات ہم میں موجود ہیں. اس بات کو دیکھیں، میں خوب تسلی سے ٹھنڈے دل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ تینوں صفات ہم میں موجود ہیں. روش کافرانہ، روش مشرکانہ اور روش منافقانہ. کافرانہ روش کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. زندگی ہے تو یہ کافر یہ کہا کرتے تھے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. ہم زبان سے تو دیکھیں، زبان سے مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، عمل سے ہم یہی کہتے ہیں جو کافروں کی زبان ہمارے عمل میں ہے. آپ دیکھ لیں، ہم نے دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین. یہ کافروں کا قول ہے، قرآن میں نقل ہوا ہے. ہم زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں. ہم سب کی منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، اور ہم اپنے عمل سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اصل فائدہ دنیا کا ہے، اصل نقصان دنیا کا ہے، تو تم دنیا کے لیے تم کوشش کرو. سر دھڑ کی بازی ہم لوگ لگا دیتے ہیں. ہمارے میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایک عمارت بن رہی ہے، رہائشی علاقہ تھا.
تو وہاں پر عمارت بن رہی ہے، 5-6 منزلیں بن چکی ہیں، 5-6 منزلیں، اور RCC اسٹرکچر، اور کروڑوں اس وقت لگ گئے، اور وہ جگہ 10-15 مرلے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں ہسپتال بن رہا ہے، کروڑوں روپے لگ گئے اس وقت میرے حساب سے، بیسمنٹ اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر، اس میں اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، ساتھ ایک اور مکان بک رہا تھا وہ بھی لے لیا ہے، وہاں بھی اس کو بھی ملا لیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم دنیا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک اگر چھولے بیچنے والا ہے، ریڑھی لگانے والا ہے، سوپ، چکن سوپ بیچنے والا ہے، بس اس کا مدعا بس یہی ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے۔ ہمیں چاہے وہ ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا جو بھی ہے، اس کا بھی یہی مدعا ہے جو ریڑھی والے کا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے اس وقت بھی جہاں پر رہتا ہوں وہاں ایک ریڑھی والا ہے، وہ چنے لوبیا کی ریڑھی لگاتا ہے اور تھوڑا سا مال لاتا ہے، دوپہر تک وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور کم از کم 10 سال تو ہو گئے میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ کاروبار میں اضافہ بھی نہیں کر رہا، یعنی وہ اتنی ہرس بھی نہیں ہے، اور بس ایک مخصوص تعداد میں کہتا ہے بس میرا گزارا ہو رہا ہے، زیادہ کی لالچ نہیں ہے مجھے، اور بس یہ حلال کی کمائی میں کر۔ دیکھیں، آپ اگر حلال بھی کما رہے ہیں اور آپ کا مقصود دنیا ہے تو اس حلال سے کیا فائدہ؟ یہ بات بھی نوٹ کر لیں نا۔ ہم حلال، اگر بعض لوگ حلال کما رہے ہیں لیکن وہ بھی حلال کی کمائی تو بے سود ہے۔ دیکھیں، زندگی گزارنے کا تو ایک مقصد ہونا چاہیے، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہماری منزل دنیا ہے۔ اب اس میں آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، کم ہو زیادہ ہو، امیر ہو غریب ہو، جو کچھ بھی ہو، ہماری منزل بس دنیا ہے۔ بس آپ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے میں تھوڑا سا جج کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ رہتے ہیں، میرے قرب و جوار میں بہت سے لوگ میرے ساتھ متعلق ہیں، لیکن ایک سوچ سب کی یکساں ہے کہ بھئی ہمیں دنیا ہی چاہیے، بس برائے نام ہم مسلمان ہیں، بس یہ کافی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کافی ہے، روزے رکھ رہے ہیں یہ کافی ہے، زکاتیں دے رہے ہیں کافی ہے، قربانی کر رہے ہیں کافی ہے، حج کر رہے ہیں کافی ہے، میں نے حج کیا، یعنی یہ زندگی کا مدعا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑا تیر جو، یعنی بعض لوگ اگر 5 وقت کی نماز کے عادی ہیں یا داڑھی شریف رکھی بھی ہے، بس کہتے ہیں ہم جو کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ بہت سے داڑھی رکھنے والے لوگوں سے بیوی پریشان ہے ان کی، بہت سے داڑھی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اپنی یعنی نوجوان آدمی بیوی کے ساتھ، بے پردہ بیوی ہے، وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں، داڑھی شریف رکھی بھی ہے، یوٹیوب پہ، یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ ان کے فالوورز بھی ہیں، اور بس وہ بیگم صاحبہ اپنے خوبصورتی کی بہاریں دکھا رہی ہے، اور خوب ان کے ویور بن رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، اور وہ ہیں مفتی صاحب ہیں، داڑھی شریف رکھی ہوئی۔ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں، کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے کے بعض کردار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہم نے۔ عذاب آخرت، ثواب آخرت، حساب کتاب، قبر، اس کا ہمیں کوئی نہ احساس ہے، نہ یقین ہے، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کھانا پینا اور بس کھا لے پی لے جی لے، یہ تو عام مطلب آپ کی زندگی میں یہ ہے، کھا لے پی لے جی لے، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہی آپ کے مدعا ہیں۔ اب سوچیں نا،
دیکھیں میں آپ کو اس لیے نہیں بیٹھا کہ بس میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھوں اور بس جلدی جلدی جو ہے بس 2-4 باتیں کر کے، بات کو سمجھیں ذرا، اس کا احساس کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت پر یقین کر لیں کیونکہ آخرت یقینی ہے۔ جس طرح ہمیں سورج نظر آتا ہے اس کے ہونے میں تو کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن جزائے اعمال سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ قرآن میں ہے یہ آیت کہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو شک میں مبتلا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہو، اے رسول آپ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، واقعی آخرت ہوگی؟ آپ کہہ دیجیے انہیں ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ سچ ہے بات۔ ہمیں یقین نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اپنے یقین کی کیفیت کو، آپ کو پتہ لگ جائے گا تھوڑا سا اگر آپ نے غور کیا نا۔ آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور مومن کی صفت پہلی یہ ہونی چاہیے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت دیکھیں، یقین آخرت کا نہ ہو تو ہماری زندگی بس جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دنیا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ بظاہر آپ کے اچھے اخلاق ہیں، ہنس لیتے ہیں، ہنس کے بولتے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، ایسے اخلاق کا فائدہ کیا؟ جاپانی لوگ اللہ کے دین کے منکر ہیں، لیکن اخلاق کے حساب سے وہ آپ سے بات کریں گے، تھوڑا سا جھکیں گے، جب جائیں گے پھر آپ کے سامنے جھکیں گے، کھانا کھائیں گے پھر جھک کر بیٹھیں گے، ادب سے بیٹھیں گے۔ جاپانی لوگ 2-2 3-3 مرتبہ جھکیں گے آپ کے سامنے۔ ایک تماشا ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آخرت کا جب آپ نے انکار کر دیا اور ایمان نہ رہا، آپ کا کوئی عمل صالح ہو نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان، میں آپ کو ایک بات کروں، تھوڑا سا اس میں سوچیں، آج کا مسلمان کچھ عمل صالح کر تو رہا ہے، 5 وقت کے نمازی، ماتھے پر گڑا پڑ گیا ہے، داغ سجدہ ہو گیا ہے، پگڑی باندھی بھی ہے، اور کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں اور یہ وہ، لیکن آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ رواج زمانہ ہے بس، وہ یعنی ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آخرت پر ایمان ہے، ظاہری طور پہ یہ ساری باتیں، لیکن بہرحال اس بات پہ سوچیں۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ جب ان کے پاس آئے ان کے رسول آگے اور پیچھے، یعنی یکے بعد دیگرے، اور مطالبہ کیا تھا قوم سے، پیغمبر کا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ ایک واحد پہلا مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ بندگی کا ہے، اور اسی میں نجات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور اسی کو ہم سمجھتے نہیں، عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ عبادت آپ دیکھ لیں آج کے معاشرے میں، عبادات کا چیپٹر تو آپ نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا جو ہے سر پہ رومال ڈال لیتے ہیں، چہرہ چھپا لیتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، کسی سے بات کرنا کم کر دیتے ہیں، یا جو ہے آپ شب معراج میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو ظاہری طور پہ، پھر پوچھتے بھی ہیں بعض لوگ مجھ سے کہ شب کی عبادات کیا ہیں، ہمیں بتائیے، شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے تم نے، شب قدر میں جو کچھ بھی کرو گے وہ تو جھوٹ ہوگا، تمہارا تو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی تو ہے نا۔ آپ دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ یعنی رمضان کے آخری عشرے میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں،
اعتکاف پہ. اعتکاف کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے رابطہ جوڑ لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا اثر ہے ان معتکف حضرات کا؟ کوئی اثر نہیں ہے. یہ دیکھیں بس ایک رسم رہ گئی ہے، ہر چیز ایک رسم رہ گئی ہے. وہ میرے آقا نے بات فرمائی تھی نا کہ جلد ہی تم لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. اور اس دور کے علماء آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. آج کہاں پہنچا دیا ہے؟ کیا ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے؟ مبارک ہو، مبارک ہو، امتی ہو اور جنتی ہو، خوشیاں مناؤ. یہ مطلب عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے. اور آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں. وہ آپ کو میں بعض اوقات بات بھی کہتا ہوں نا کہ ایک دفعہ ہمارے درس میں ہفتہ وار درس ہوتا ہے. ایک صاحب تشریف لائے، پہلے فیس بک پہ یا اس پہ ملاقات تھی، واٹس ایپ وغیرہ پہ. پھر ایک دن میں نے کہا کہ آئیے، تو آئے، درس میں بیٹھے. تو درس کے بعد وہ میری باتیں تو آپ کو پتہ ہے، تو وہ پھر آخر میں پھر انہوں نے کہا نہیں تو مسلمان ہوں اور جنت میں جانا میرا حق ہے. اور میں نے تو بس وہ کہتے ہیں نہیں، انکار کر دیا اس نے، یعنی میری وہ جو بات تھی اس کو جھٹلا دیا کہ نہیں میں تو پیدائشی مسلمان ہوں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ سب کچھ ہمیں وراثت میں ملا ہے. ایک گائنیکالوجسٹ ہے اور اس کی بیٹی ہے. اس نے پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں، لیکن جب یعنی وہ بڑی ہو جاتی ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے ساتھ لکھتی ہے، نام لکھ لیتی ہے اور اس کے ساتھ گائنیکالوجسٹ لکھ لیتی ہے. تو یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ کوئی کہے گا اسے کہ تم نے کورس ہی نہیں کیا ہے، تم نے تو میٹرک کے بعد چھوڑ دیا تھا اور تم گائنیکالوجسٹ کیسے لکھ رہی ہو اپنے ساتھ؟ یا ایک لڑکا ہے، اس نے میٹرک میں چھوڑ دیا ہے، وہ باپ ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا باپ ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں. یہ حال ہے ہمارا. باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان. اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اسلام ہے کیا، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، انسان کو کیوں دنیا میں بھجوایا ہے، انسان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے، یہ کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم. بس امتی ہیں اور جنتی ہیں. آپ خود سوچیں اپنے ذہن کا. یعنی ایک تو آخرت پر دیکھیں، بنیادی بات ہے ہمیں کوئی یقین ہے نہیں. یہ سب بس آرزویں ہیں. تلک امانیہم، قرآن میں نام نہاد مسلمانوں کے لیے یہ الفاظ ہے، تلک امانیہم. وہ بنی اسرائیل کہتے تھے وقالت الیہود لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. اپنے زمانے میں آج بھی وہ یہی کہتے ہیں، یہود و نصارا. یہودی کہتے ہیں جنتی تو ہم ہیں. آپ دیکھ لیں یہودی، دیکھیں جھوٹ کے سہارے تو کوئی زندگی نہیں گزار سکتا. تو وہ کہتے ہیں آج کے یہودی جو مغضوب علیہم، وہ کہتے ہیں جنتی ہمیں. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ جنتی ہمیں. کسی کا بھی یقین، لیکن وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ تمہاری آرزویں ہیں، تو تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے مسلمان ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دلیل نہیں بن سکتے. پہلے تو ایمان ہے، یقین. آپ کا یقین دنیا پر ہے کہ اللہ پر ہے؟
ہمارا یقین دنیا پر ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے آپ خود دیکھ لیں، اپنے دل کی تلاشی، دنیا۔ اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، تو باقی تو صرف پھر باتیں رہ جاتی ہیں، دعوے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بیزاری کی بات ہے، ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کہو اور کرو نہیں۔ اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس وقت ہم سے بڑا بیزار بھی ہے اور ناراض بھی ہے۔ باقی تو مہلت کا وقت ہے، دیکھا جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يَنصُرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ
لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔